نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب نمبر 46 باب المساجد فی البیوت، باب ہے گھروں کے اندر مسجدیں بنانا۔ گھروں کے اندر مسجدیں بنانے سے مراد اپنے گھر میں نماز کے لیے کچھ جگہ کو مختص کر لینا، نماز کے لیے وہ جگہ مراد ہوگی۔ اس کے لیے وہ عام مساجد والے احکام اس پر جاری نہ ہوں گے۔ گھر میں کچھ جگہ مختص کر لینا نماز وغیرہ کے لیے، تو ایسی جگہ وہ جو دوسری مساجد ہوتی ہیں ان کے حکم میں نہیں آئیں گی۔ مثلا جو دیگر مساجد ہوتی ہیں ان کی بیع منع ہوتی ہے، وراثت کے اندر وہ منتقل نہیں ہو سکتی، اسی طرح کسی کی ملکیت میں وہ نہیں آ سکتی۔ لیکن جو گھروں کے اندر نماز وغیرہ کے لیے جگہ مختص کر کے مسجد بنائی ہوتی ہے، اس کی بیع، وراثت اور ملکیت تمام چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو دیگر مساجد ہیں ان کے اندر جنبی مرد عورت، اسی طرح حیض نفاس والی عورت کا داخل ہونا منع ہے۔ لیکن جو گھر کے اندر اس طرح جگہ مختص کی ہوتی ہے وہاں یہ ممانعت نہ ہوگی۔ ایسی جگہ پر نوافل وغیرہ وہ تو ادا کرنے چاہیے اور نوافل کی جماعت بھی ہو سکتی ہے، البتہ فرائض وہ مسجد کے اندر ہی ادا کرنے چاہیے، الا یہ کہ کوئی شرعی عارضہ ہو، بارش ہے، بیماری ہے یا کوئی اور عارضہ جس کی وجہ سے وہ مسجد تک نہیں پہنچ سکتا، تو تب گھر والی مسجد کے اندر ہی اگر جماعت کرا لی جائے، گھر کے افراد اس میں اکٹھے ہو کر نماز ادا کریں تو ان کو جماعت کا ثواب ملے گا۔ البتہ مسجد کی جو جماعت ہے اس کا ثواب تو مسجد کے ساتھ ہی خاص ہوگا، لیکن البتہ عذر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے امید کی جاتی ہے کہ اس کا ثواب مکمل دے گا، لیکن عذر کی کیفیت اور حیت کو دیکھا جائے گا کہ معمولی عذر کی بنا پر کی ہے تو اس کی حیثیت اور ہوگی، اگر شرعی عذر ہے تو اس کی حیثیت اور ہوگی۔ وصلی البراء بن عازب فی مسجد فی دار جماعتاً، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کی مسجد کے اندر بعض جماعت نماز ادا کی۔ یہ اثر مصنفہ ابن ابی شیبہ کے اندر یہ موجود ہے۔ تو ثابت اس سے یہ ہوا کہ گھر کے اندر جو نماز کے لیے جگہ مختص کر کے جس کو مسجد کا نام دیا گیا ہو وہاں جماعت کرائی جا سکتی ہے، لیکن یہ جماعت کون سی تھی اس کی وضاحت یہاں نہیں ہے، تو ظن غالب یہی ہے کہ یہ نوافل کی جماعت ہوگی۔ حدیث نمبر 425، قال حدثنا سعید بن عفیر قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن الربيع الانصاری ان اتبان بن مالک، وہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا اتبان بن مالک وهو من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیدنا اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں، اور ممن شاہد بدر من الانصار، اور انصار میں سے ہیں اور بدری صحابہ میں سے ہیں، جو بدر میں شریک ہوئے تھے یہ ان میں سے ہیں، یعنی کئی فضیلتیں ان کو حاصل ہیں، انصار میں سے، بدری بھی اور صحابی بھی۔ انو اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی اللہ کے رسول، قد انکرت بصری، میری نظر کمزور ہو چکی ہے، وانا اصلی لقومی،
اور میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں، نظر میری بہت کمزور ہے۔ انکر تو باصری کے معنی نظر کا کمزور ہونا یا بینائی کا ویسے ہی ختم ہو جانا۔ میں اپنی قوم کو، اپنے محلے والوں کو نماز پڑھاتا ہوں۔ فَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، جب بارشوں کا موسم ہوتا ہے، بارشوں کا سیزن ہوتا ہے، تو وادی بہہ پڑتی ہے میرے اور ان کے درمیان، میرے گھر کے درمیان اور اس مسجد کے درمیان وادی ہے۔ اور جب بارش ہوتی ہے تو وہ تیز بہاؤ کے ساتھ بہنا شروع ہوتی ہے۔ لم استطع ان آتی مسجدہم، تو میں استطاعت نہیں رکھتا کہ ان کی مسجد میں آؤں، فاصلی بہم، اور ان کو نماز پڑھاؤں۔ نظر کی کمزوری کی وجہ سے، زیادہ مقدار میں پانی جاری ہونے کی وجہ سے، اور گارا اور کیچڑ وغیرہ ہونے کی وجہ سے میرا آنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ فوددت یا رسول اللہ انک تأتینی فتصلی فی بیتی، میں پسند کرتا ہوں اللہ کے رسول آپ میرے ہاں تشریف لائیں اور میرے گھر میں نماز ادا کریں۔ فاتخذہ مصلی، میں اس جگہ کو جائے نماز بنا لوں۔ میرے گھر میں آ کر آپ نماز ادا کریں گے تو میں پھر اس کو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں گا، مسجد بنا لوں گا۔ قال، راوی بیان کرتے ہیں، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، سأفعل انشاءاللہ، میں کروں گا انشاءاللہ، انشاءاللہ یہ ایسا میں کروں گا، آپ کے ہاں میں ضرور پہنچوں گا۔ تو ثابت ہوا کہ مستقبل میں کسی کام کے ہونے کا کسی سے وعدہ کرنا ہے تو انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ لکھتے وقت انشاءاللہ، یہ جیسے کہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، ان الگ ہے اور شاء اللہ یہ الگ ہے، اسی طرح لکھا جائے۔ تو بعض ہمارے ساتھی وہ اکٹھا ہی اس کو ملا کر لکھ دیتے ہیں انشاء، تو اس کا معنی پیدا کرنا ہوتا ہے، تو جو معنی کا اندر کافی فرق آ جاتا ہے، تو ان کو الگ لکھا جائے، شاء الگ لکھا جائے۔ قال اتبان، فغدا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر، سیدنا اتبان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبح سویرے آئے مجھ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دونوں میرے ہاں تشریف لائے۔ حین ارتفع النہار، جب دن بلند ہوا یعنی سورج نکل آیا۔ فاستاذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذنت لہ، اجازت مانگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میں نے اجازت دے دی۔ حالانکہ پہلے خود ہی اتبان رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے، لیکن اس کے باوجود جب آپ اس کے دروازے پر گئے ہیں تو پھر آپ نے جاٹ دروازہ کھول کر اندر داخل نہیں ہوئے، بلکہ اندر آنے کی اجازت مانگی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ کتنا بھی قریبی تعلق ہے تو گھر میں جانے کی اجازت مانگنی چاہیے۔ فلم یجلس حین داخل البیت، آپ نہ بیٹھے تھے جب گھر میں داخل ہوئے۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا، گھر میں بھی داخل ہوئے ہی تھے، بیٹھے نہیں تھے، تو آپ نے یہ فرمایا، این تحب ان اصلی من بیتک، آپ کہاں پسند کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں آپ کے گھر میں؟ تو جس مقصد کے لیے انسان گیا ہے پہلے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو چونکہ آپ افتتاحی نماز کے لیے گئے تھے تو آپ نے پوچھا بھی کہاں آپ پسند کرتے ہیں، پہلے وہ اصل کام کیا جائے۔ تو یہ ہوتا ہے کامیاب لوگوں کا طریقہ کہ اپنے اصل مقصود اور مطلوب پر وہ نظر رکھتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو اصل مقصد ہے اس کو پیچھے رکھ کر دیگر کام ادھر ادھر کے، کیونکہ چائے شائے ہے، کھانا پینا ہے، گپوٹیشن ہے، یہ شروع کر دی تو وہ گھنٹوں کے گھنٹے اس میں لگا دیے، پھر آخر میں بچا کھچا وقت جب اصل کام کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوئے، تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ سفر کر کے گئے ہیں، جس کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے، تو جاتے ہی تازہ دم پہلے وہ کام کریں، اس کے بعد جو ٹائم بچ جائے اس کے اندر دیگر کام نمٹائے جا سکتے ہیں۔
آپ نے جاتے پوچھا کہ این تحب ان اصلی من بیتک، آپ اپنے گھر میں کس جگہ نماز پسند کرتے ہیں؟ قال فاشرت له الى ناحیۃ من البیت، تو صحابی فرماتے کہ میں نے اشارہ کیا گھر کے ایک کونے کی طرف۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکبرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی۔ فقمنا فصفنا، ہم بھی کھڑے ہوئے، ہم نے بھی صف بندی پیچھے کی۔ فصلی رکعتین ثم سلم، آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی پھر سلام پھیرا۔ اس سے ثابت ہوا کہ مسجد کا، مدرسہ کا یا اسی طرح کسی اہم کوئی جگہ ہے، اس کا افتتاح کسی صاحب علم سے کروایا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ نوافل کی جماعت ہو سکتی ہے، اور اسی طرح جب کسی کے گھر میں جائیں تو اس سے مشورہ کر لیا جائے کہ آپ کہاں پسند کرتے ہیں۔ اس کے اندر ایک تو افتتاح کے لیے کون سی جگہ ہے، یا مسجد کا آپ بنیاد رکھنا چاہتے ہیں، یا خود اپنے لیے بیٹھنا ہے، تو ان سے پوچھ لینا چاہیے کہ ہاں کہاں آپ نے بیٹھنے کا انتظام کیا ہے۔ یہ نہیں کہ اس نے کہیں اور انتظام کیا ہو تو آپ کسی اور کمرے میں جا کر بیٹھیں، جس کے لیے اس کا تمام پہلے جو سیٹنگ کی ہوئی ہے، انتظام کیا ہوا ہے، وہ درم برم ہو، سارا کچھ اٹھا کر پھر دوسری طرف منتقل کرنا پڑے۔ تو گھر والے سے پوچھ لینا چاہیے کہ کہاں آپ نے یہ انتظام کیے ہیں جس مقصد کے لیے بلایا گیا ہے۔ قال وحبسنا ولا خزیرۃ صنعناها له، صحابی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب آپ نے افتتاحی 2 رکعتیں ادا کر دیں، پڑھا دیں، تو پھر ہم نے روک لیا آپ کو ایک خزیرہ پر جو ہم نے تیار کیا تھا۔ خزیرہ یہ گوشت اور دلیا ملا کر نمکین دلیا بنایا جاتا ہے، اس کا گوشت کی آمیزش ہوتی ہے۔ تو عربوں کے ہاں اس طرح ایک بڑا لذیذ قسم کا طعام ہوتا تھا، وہ پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوا تھا۔ قال فصابہ فی البیت رجال من اہل دار ذو عدد، راوی کہتے ہیں امڈ آئے گھر میں، بڑی تیزی سے آگے گھر کے اندر کچھ لوگ، من اہل دار، اس محلے والے، ذو عدد جو ایک بڑی تعداد میں تھے، فاجتمعوا، اور تمام کے تمام اکٹھے ہو گئے۔ جب محلہ والوں کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو تمام کے تمام لوگ ذوق در ذوق وہ بھی وہاں جمع ہو گئے۔ فقال قائل منہم، ان لوگوں میں سے کسی کہنے والے نے کہا، این مالک بن الدخیشن او ابن الدخشن، انہوں نے پوچھا کہ مالک بن دخیشن یا مالک بن دخشن وہ کہاں ہے؟ راوی کو شک ہے کہ دخیشن تھا یا دخشن، تو بہرحال مالک کے بارے میں پوچھا کہ مالک نامی آدمی کہاں ہے؟ فقال بعض کہنے لگے کہ ذالک منافقن، وہ ایک منافق آدمی ہے، چھوڑو اس کا کیا تذکرہ کرتے ہو، وہ تو منافق ہے۔ لا یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ اس کے رسول سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ اگر اس کی محبت ہوتی تو جیسے باقی جمع ہو گئے وہ بھی یہاں آتا۔ اس کا نہ آنا یہ دلیل ہے کہ اس کو اللہ سے، اس کے رسول سے محبت نہیں ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقل ذلک، آپ نے فرمایا کہ یہ بات مت کہو، ایسی بات اس پر منافق کی بات مت کہو۔ الا تراہ قد قال لا الہ الا اللہ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا، یرید بذلک وجہ اللہ، اور اس سے اللہ کی رضا مقصود تھی، اس کی اللہ کی رضا کے لیے اس نے کلمہ توحید کا اقرار کیا ہے، تو اب تم اس کو منافق کا کیوں الزام لگاتے ہو؟ قال اللہ ورسول عالم، تو آدمی کہنے لگا پھر اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ میرے منافق کہنے کی وجہ یہ تھی کہ فإنا نرى وجهه ونصيحته للمنافقین، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے تعلقات اور اس کی خیر خواہی منافقوں کے ساتھ ہے۔ یہ میں نے سب یہ بات کہہ دی کہ اس کے روابط اور تعلقات اور خیر خواہی منافقوں کے ساتھ بڑی ہوتی ہے، تو آج پھر یہاں وہ پہنچا بھی نہیں ہے، تو یہ چیزیں دیکھ کر میں نے اس کو یہ بات کہہ دی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن اللہ قد حرم علی النار، آپ نے فرمایا کہ یقیناً اللہ نے آگ پر حرام کر دیا ہے، من قال لا الہ الا اللہ، وہ انسان جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہو۔
جس نے لا الہ الا اللہ صدق کے دل سے کہا تو آگ پر حرام ہے کہ اس کو جلائے، جب تک یہ بذالک وجہ اللہ، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ کلمہ توحید اللہ کے رضا کے لیے کہا ہو، کوئی دنیاوی مقصد کے لیے، کوئی شہرت لالچ کے لیے یا کسی اور مفاد کے لیے نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے اخلاص سے کلمہ توحید کہا ہو تو وہ جہنم کی آگوں کو اس کو نہیں جلائے گی۔ نہ جلانے سے مراد کہ دائمی وہ جہنم میں جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ آخر کار کتنا بھی گناہ گار ہے، بشرط یہ کہ شرک نہ ہو، شرک نہ ہو اس کے اعمال کے اندر، باقی گناہ جتنے بھی ہوں آخر کار وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کسی کے کمی کوتاہی پر کو دیکھ کر یہ فتویٰ لگا دینا، اس کے ایمان پر فتویٰ لگا دینا تو یہ درست نہیں ہے۔ اب ظاہری طور پر ایک سستی ہے تو اس کو دیکھ کر اس کے قلبی چیز پر یہ فتویٰ لگا دینا۔ اب نفاق کا تعلق دل کے ساتھ ہے تو کسی کو کیا پتہ کہ اس کے دل میں کیا ہے، تو بسا اوقات ظاہری سستی اور کوتاہی کے کئی اور عذر بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح کسی غیر مسلموں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ کسی کا اگر روابط و تعلقات بنے ہیں تو اس کے اندر اس کا کوئی دنیاوی مقاصد بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ اتنی کہ اس کے ساتھ آنے جانے اور ان کے ساتھ کوئی معاملات کرنے کی وجہ سے انہیں کے عقیدہ اور نظریہ کا وہ حامل ہی ہو جائے۔ تو بہرحال دوسروں پر یہ فتویٰ لگانا نفاق کا، کفر کا، شرک کا، یہ بڑی سوچ سمجھ کر اور تمام کی تمام شرعی شرائط کو اور اس کی تمام حدود و قیود کو مد نظر رکھ کر، اور وہ بھی جو کتاب و سنت پر پوری دسترس رکھتا ہے وہ ایسا فتویٰ لگا سکتا ہے۔ ہر عامی آدمی جو ہے کسی کے معمولی باتوں پر یہ فتویٰ جڑتا رہے، جس طرح کہ ہمارے اس دور میں فتوی بڑے سستے ہو چکے ہیں، معمولی باتوں پر کسی کو شرک کا فتویٰ، کسی کو کفر کا فتویٰ، کسی کو فلاں کا فتویٰ، وہی کام اگر اپنے کریں یا خود کریں تو وہ مومن اور مومنوں میں سے بھی فرسٹ نمبر بن جائے، اور دوسرے کریں تو ان کو کفر کے آخری درجے میں پہنچا دینا۔ یہ ہمارے ہاں بہت غلط روش ہے، کس طرح کی باتوں پر اتنے بڑے بڑے فتوے لگا دینا۔ تو یہ نفاق کا فتویٰ، شرک کا، کفر کا، اسی طرح کسی کے یہودی ہونے کا، عیسائی ہونے کا یہ فتویٰ لگانا، یہ بڑا سوچ سمجھ کر، اگر کوئی ایسی بلا سوچے سمجھے کسی پر لگا دیتا ہے اور وہ اس طرح کا نہیں ہوتا تو وہی بات اس پر واپس آ جائے گی۔ اور اس کی کئی ایک نصوص واضح الفاظ میں ہیں جو پیچھے ایک درس کے اندر بڑی تفصیل سے بیان بھی ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح کفر میں دونا کفر کے سلسلے کے اندر کہ کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا، کسی پر تکفیر کا نظریہ رکھنا، اس کی پوری تفصیلات وہاں بیان ہو چکی تھی۔ تو بہرحال اس سے امام بخاری جو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ گھروں کے اندر اپنی نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے جگہ متعین اور مختص کر لینا، جس کو مسجد کا نام دینا، یہ جائز ہے، لیکن یہ مسجد اس مسجد والا حکم نہ رکھے گی جو کہ تمام لوگوں کے جمع ہو کر نماز ادا کرنے کی جگہ ہے۔ باب نمبر 47، باب التیمن فی دخول المسجد وغیرہ، باب ہے دائیں طرف، دائیں سمت کو اختیار کرنا مسجد میں داخل ہوتے وقت، اور اسی طرح دیگر معاملات میں بھی، مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی دائیں طرف، اور اسی طرح دیگر معاملات جو خوبی والے ہیں، حسن والے ہیں، شرف والے ہیں، وہ دائیں طرف سے شروع کیے جائیں۔ البتہ جو ناپسندیدگی والے، کراہت والے اور جس کے اندر گھن آتی ہے، ان کو الٹے ہاتھ سے استنجا کرنا ہے، ناک کی صفائی کرنی ہے، تو اس طرح کے وہ تو الٹے ہاتھ سے کیے جائیں گے۔ لیکن جو اچھے کام ہیں، بہتر کام ہے، کھانا ہے، پینا ہے، کسی کو چیز دینی ہے، لینی ہے، جوتا پہننا ہے، کپڑا پہننا ہے، مسجد میں داخل ہونا ہے،
یہ تمام کے تمام جو اچھے کام وہ دائیں طرف سے شروع کیے جائیں۔ وکان ابن عمر یبدو برجلہ الیمنی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ابتدا کرتے تھے دائیں پاؤں کے ساتھ، جب مسجد میں داخل ہوتے تو دایاں پاؤں پہلے اندر رکھتے، وہی فَإِذَا خَرَجَ بَعْدَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَىٰ، اور جب نکلتے تو اپنا بایاں پاؤں، الٹا پاؤں، اس کو پہلے باہر نکالتے۔ تو یہ روایت متصل سند کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ان الفاظ کے ساتھ، تو روایت متصل سند کے ساتھ نہیں کہیں مل سکی، البتہ مستدرک حاکم کی جلد 1 صفحہ 218 پر ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر موجود ہے۔ وہ فرماتے کہ انہ کان یقول من السنت، کہ مسنون طریقہ یہ ہے اذا دخلت المسجد ان تبدا برجلک الیمنی، کہ جب تو مسجد میں داخل ہو تو وہ دائیں پاؤں سے ابتدا کر، فاذا خرجت ان تبدا برجلک الیسری، اور جب تو نکلے تو اپنے الٹا پاؤں بائیں پاؤں سے اس کی ابتدا کر۔ یہ سنن کبریٰ کے اندر بھی یہ موجود ہے، سنن کبریٰ کی جلد 2 صفحہ 442 پر، اور مستدرک حاکم میں بھی ہے۔ بہرحال ثابت سے یہ ہوا کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں اور مسجد سے نکلتے وقت بایاں پاؤں استعمال کرنا چاہیے، لیکن مسجد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تو یہ باہر جو مسجد کے کچھ حصے کے ساتھ واش روم بنے ہوتے ہیں، جوتے اتارنے کی جگہ ہوتی ہے اور وضو کرنے کی جگہ ہوتی ہے، یقیناً یہ مسجد کا ہی ایک اعتبار سے تو یہ ایسے حصہ ہوتا ہے، لیکن اصل مسجد وہ ہے جہاں نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو وہ جو کوئی چھوٹی سی اینٹوں وغیرہ کی حد بندی بنائی ہوتی ہے، کہ منڈیر سے بنائی ہوتی ہے، کہ اس سے آگے جوتے وغیرہ لے جانے کی ممانعت ہوتی ہے، تو وہ اصل قدم مسجد کی حد شروع ہوتی ہے۔ تو ویسے جو مین گیٹ ہوتا ہے، ہمارے ہاں دعا عام طور پر مین گیٹ پر لکھی ہوتی ہے، تو حالانکہ اس کے اندر والے سمت پر واش روم بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح اور جوتے وغیرہ اور باقی تمام چیزیں ہوتی ہیں، جبکہ وہ مسجد کے اندر شامل نہیں ہے۔ تو مسجد کا ایک اندر دایاں پاؤں رکھنا، نکلتے وقت بایاں پاؤں، یہ وہ جگہ ہوگی جہاں سے نماز پڑھنے کی جگہ شروع ہوتی ہے۔ تو ہر مسجد کے اندر حد بندی کی ہوتی ہے، یا تو کوئی باؤنڈری بنا کر، یا کوئی لکیر لگا کر، یا کوئی اور، تو وہاں سے جب داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں، نکلتے وقت بایاں۔ حدیث نمبر 426، قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن الاشعث بن سلیم عن ابی عن مسروق عن عائشہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمم ما استطاع فی شأنہ کلہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف پسند کرتے تھے، مستطاع اپنی پوری وسعت کے ساتھ، فی شأن کل تمام معاملات میں دائیں طرف استعمال کرنے کی پوری کوشش کرتے، فی طہورہ اپنے وضو کرنے میں، و ترجلہ کنگھی کرنے میں، و تنعلہ اور جوتا پہننے میں، ان تمام کاموں کے اندر دائیں طرف کو پسند کرتے۔ مستطاع کا لفظ کا مطلب یہ ہے کہ ممکنہ حد تک دائیں سمت کو اختیار کرتے، اگر کوئی عذر ہے، کوئی مانع ہے، وہ تو الگ بات، ورنہ حتی الامکان دائیں طرف سے شروع کرتے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں یہ پہلے اندر رکھنا چاہیے، لیکن جوتا جو ہے، جوتا پہنتے وقت دایاں جوتا پہلے ہو اور اتارتے وقت بایاں ہو۔ اب مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دو چیزیں ایک متعارض اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ مسجد کے اندر پاؤں دایاں رکھنا ہے، لیکن جو جوتا اتارنا وہ بایاں پہلے ہوگا، کیونکہ اتارتے وقت پہلے بایاں پاؤں اتارنا چاہیے۔ تو ان دونوں کا پھر عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جب جوتا اتارنا ہے مسجد کی باؤنڈری سے باہر کھڑے ہو کر، تو پہلے آپ بایاں اتاریں، الٹا پاؤں بایاں پاؤں نکال کر اس کو جوتے کے اوپر رکھ لیں، تو پھر اس کے بعد دایاں پاؤں جوتے سے نکالیں اور دائیں پاؤں کو مسجد کے اندر پہلے داخل کریں۔ اسی طرح
جب مسجد سے نکلنا ہے تو نکلتے وقت نکالتے وقت پہلے بایاں پاؤں باہر رکھنا ہے، لیکن وہ بایاں پاؤں باہر رکھ کر جوتے کو اوپر رکھ دیں، پھر اس کے بعد دایاں پاؤں نکالیں اور دایاں نکال کر وہ جوتا پہن لیں، اس کے بعد بایاں پہن لیں۔ تو یعنی اس کے اندر تھوڑی سی اگر احتیاط کی جائے تو چند ایام کے اندر پھر عادت ایسی بن جاتی ہے، خود بخود یہ انسان کے مزاج کے اندر یہ چیز رچ بس جاتی ہے۔ تو بہرحال کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سنت کے مطابق ہر اچھائی والا، خوبی والا، بہتری والا کام وہ دائیں طرف سے کیا جائے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ دائیں طرف سے ان کاموں کا شروع کرنا یہ بطور عادت کے تھا، بطور عبادت کے نہ تھا۔ وہ کہتے ہیں جو آپ دائیں طرف سے یہ کام کرتے تھے، مسجد میں داخل ہونے کا، جوتا پہننے کا، کنگھی کرنے کا، فلاں فلاں، یہ تھا بطور عادت، نہ کہ بطور عبادت۔ یہ کہنا درست نہیں ہے، بلکہ نبی نے جو کچھ کیا وہ سارا کا سارا عبادت ہی ہے، اور ہم نبی کی پیروی کے اندر جو کریں، وہ جوتا پہننا ہے، کپڑا پہننا ہے، اتارنا ہے، واش روم میں جانا ہے، نکلنا ہے، گھر میں داخل ہونا نکلنا ہے، مسجد میں داخل ہونا نکلنا ہے، اگر مسنون طریقے سے یہ ان چیزوں پر عمل کریں گے تو یہ ہماری عبادت ہی بنے گی۔ اس لیے اس کو عادت کا نام دے کر کہ دینا یہ درست نہیں ہے۔ یہ تمام کے تمام جو پیغمبر نے کیا وہ عبادت ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ذوق اور شوق رکھتے ہوئے ہر کام آپ کے اسوہ کے مطابق کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کما حق کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔